اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حکایت حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے قید کرنے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بند کر دیا گیا کیونکہ زلیخا کا مرتبہ اور عزت بہت زیادہ تھی۔ زلیخا نے ایک غلام کو حکم دیا کہ میرے حکم سے تو یوسف کو 50 بیدیں بہت زور سے مار، اور یوسف علیہ السلام کو اس طرح مار کہ میں اس کی آہ و زاری کی آواز دور سے سن سکوں۔ اس غلام کو سوائے اطاعت کے کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھی تو اس کے دل نے اجازت نہ دی کہ انہیں مارے۔ اس نیک آدمی نے وہاں ایک پوستین دیکھی اور اس پوستین کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ شخص جب کہ اس پوستین پر لکڑی مارتا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام زور سے روتے تھے۔ جب زلیخا نے ان کی آواز دور سے سنی تو کہا کہ اے صابر شخص اور زور سے مار۔ اس غلام نے کہا کہ اے سورج جیسے مرتبہ والے یوسف، اگر آپ کو زلیخا دیکھے، کیونکہ آپ کے جسم پر ان لکڑیوں کے نشان نہیں ہوں گے، اس لیے مجھے بہت ظلم سے مار دے گی۔ آپ اپنا جسم برہنہ کیجئے اور دل کو مضبوط کر لیجئے اور پھر میں آپ کو ماروں گا۔ اگر ان چوٹوں کے نشان آپ کے بدن پر لگ گئے تو آپ کا جسم دیکھ کر زلیخا کو اس مار کے نشان مل جائیں گے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جسم ننگا کیا، جس سے 7 آسمانوں میں غل پڑ گیا۔ اب اس غلام نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اس زور سے بید ماری کہ حضرت یوسف علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ اس سے قبل کی آہوزاری بہت معمولی تھی، اس دفعہ ان کی آواز اور غل بہت زیادہ تھا۔ اگر 100 شخص روتے ہوں تو درد والے شخص کی آہوں میں سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک حلقہ میں 100 مصیبت میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوں تو اس حلقہ میں سب سے زیادہ غمگین نمایاں ہوتا ہے، کیونکہ اس کی آہوں اور رونے میں اثر ہوتا ہے۔ جب تک کہ تیرے دل میں سچا درد پیدا نہیں ہوگا تو مردوں کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک مالک اور اس کے نیک غلام کی حکایت۔ ایک شخص کا ایک حبشی غلام تھا جس نے تمام دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ رات بھر وہ نیک غلام نماز پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتا تھا۔ اس کے آقا نے کہا کہ اے نیک کام کرنے والے غلام، جب رات کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو مجھے بھی جگا دیجیے تاکہ وضو کر کے تیرے ساتھ میں بھی نماز پڑھوں۔ اس بات کا غلام نے جواب دیا کہ جس شخص کے دل میں خدا کا عشق نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے جگائے تو بالکل درست ہے۔ اگر تو سچا عاشق ہے تو دن بھر بیکار رہتا ہے، پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ تجھے نماز کے لیے جگائے اور تیرا کام کرنے کے لیے ایک اور شخص آئے۔ جس شخص کے دل میں خدا کا درد اور اس کی آرزو نہیں ہے، اس کے سر پر خاک ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ باہمت نہیں ہے۔ جس نے اپنے دل میں اس درد عشق کو پرورش دی تو وہ دوزخ اور بہشت سے بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ بو علی توسی کی حکایت۔ بو علی توسی اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے اور خدا کے راستہ میں بہت زیادہ کوشش اور جدوجہد کرتے تھے، جس قدر کہ آپ نے خدا کی درگاہ میں بڑا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کسی اور کو بھی حاصل ہوا یا نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن دوزخ والے اہل جنت کو جب دیکھیں گے تو رونے لگیں گے۔ جنت کی خوشی اور خدا کے وصل کے شوق میں یہ پوچھیں گے کہ اب کیا حال ہے۔ تمام جنت والے اس وقت کہیں گے کہ اب ہم کو جنت میں رہنے کی خوشی نہیں ہے، کیونکہ بہشت میں خدا نے اپنا جمال ہمیں دکھایا تھا۔ جبکہ اس کا جمال ہمارے نزدیک ہوا تو 8 جنتیں اس کے سامنے شرما کر اندھیری ہو گئیں۔ اس جمال کی روشنی کے سامنے بہشت کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ جب جنت والے اپنا حال کہیں گے
تو دوزخ والے جواب دیں گے کہ اے جنت سے فارغ لوگو، کیا جیسا تم نے کہا ہے جنت ویسی ہی ہے؟ یہ آگ اس قدر تیز کیوں ہے اور اس میں یہ اثر کہاں سے آ گیا ہے؟ ہم لوگ تو بہت رنجیدہ ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو صرف حسرت اور نا امیدی اپنی شکل دکھا رہی ہے۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں تو ایسے عظیم الشان جمال خداوندی سے محروم ہیں۔ اس غیرت کی آگ ہمارے دلوں سے دوزخ کی آگ کی تپش دور کر دیتی ہے۔ جس شخص کو اس بات کا احساس ہوا وہ دونوں جہانوں کو جلدی سے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے لیے حسرت کی آہ کی جراحت کرنی چاہیے اور اس جراحت میں اسے راحت کا احساس ہوگا۔ اگر تو محروم ہے تو آرام سے مت بیٹھ، اپنے دل کے داغ کو دیکھ اور جراحت کے لیے تیار ہو جا۔ اور اگر اس راستہ میں تو مجروح اور زخمی ہو جائے گا تو روح کی خلوت گاہ میں رازدار بن جائے گا۔ ایک شخص کا درخواست کرنا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر نماز پڑھ لے۔ ایک بہت نیک اور عابد شخص نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، میں آپ کے مصلی پر نماز ادا کر لوں؟ حضرت نے اس شخص کو اس بات کی اجازت نہ دی۔ آپ نے کہا کہ اس وقت خاک اور ریت بہت گرم ہے، اپنا چہرہ جلتی ہوئی زمین اور ریت پر رکھ، کیونکہ زخمی شخص کا چہرہ داغدار ہوتا ہے۔ تو بھی زمین پر چہرہ رکھ کر داغدار کر لے، تیری روح پر جراحت کا عمل ہوگا، کیونکہ زخمی شخص کے لیے داغدار ہونا بہت اچھا ہے۔ جب تک تیرے دل میں غم کا داغ نہ ہوگا اس وقت تک تو ہماری طرف کیسے دیکھ سکتا ہے، یعنی ہم سے امید نہیں رکھ سکتا۔ اپنے دل کو داغدار بنا، کیونکہ ہمت کے میدان میں ہمت والے شخص اپنے داغوں اور زخموں کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ دوسرے پرندہ کا سوال وادی طلب کے راستہ کے متعلق۔ دوسرے پرندہ نے کہا کہ اے راستہ جاننے والے ہدہد، اس وادی کے راستہ میں آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، اس راستہ میں بہت تکالیف ہوتی ہیں، یہ راستہ کتنے فرسنگ اور باقی رہ گیا ہے؟ ہدہد کا جواب۔ ہدہد نے جواب دیا کہ ہمارا راستہ میں 7 وادیاں حائل ہیں، جب ہم 7 وادیوں کو عبور کر لیں گے اس وقت سی مرغ کی درگاہ پر پہنچیں گے۔ اس راستہ پر آج تک دنیا میں چل کر کوئی نہیں آیا اور اس کی مسافت سے کوئی واقف نہیں ہے۔ جبکہ اس طویل راستہ پر جا کر کوئی واپس نہیں آیا تو پھر اے بے صبر، اس کا پتہ کس طرح مل سکتا ہے؟ جبکہ اس راستہ پر جا کر سب غائب ہو جاتے ہیں تو پھر اے بے خبر، کوئی اس کی خبر کیسے دے سکتا ہے؟ اب وادی طلب شروع ہوتی ہے، اس کے بعد وادی عشق شروع ہوگی جس کے کنارہ کا کسی کو علم نہیں ہے۔ تیسری وادی معرفت ہے اور چوتھی وادی استغنا ہے۔ 5ویں وادی توحید سے، 6ٹھی وادی حیرت بہت خطرناک ہے، 7ویں وادی فقر و فنا ہے۔ اس کے متعلق کچھ کہنا مناسب نہیں۔ اگر تیرے دل میں سی مرغ کا عشق پیدا ہو جائے تو فنا ہو جائے گا، اگر تو ایک قطرہ ہے تو سمندر بن جائے گا۔ وادی طلب کی صفت میں، جب تو وادی طلب میں داخل ہوگا تیرے سامنے ہر وقت ایک نئی مشکل پیش آئے گی، ایک سانس میں سینکڑوں مصیبتیں نازل ہوں گی اور آسمان کا طوطا اس جگہ جا کر مکھی بن جاتا ہے۔ اس وادی میں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کر تیرا حال بدلے گا۔ مال و دولت اس جگہ چھوڑنی پڑتی ہے اور سلطنت و ملک سے کنارہ کشی کرنا پڑتی ہے، خون میں نہانا پڑتا ہے، یعنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اور تمام چیزیں ترک کرنی پڑتی ہیں۔ تیرے ہاتھ میں دنیا کی کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے اور اپنے دل کو تمام چیزوں سے پاک و صاف کرنا پڑتا ہے۔ جب تیرا دل پاک و صاف ہو جائے پھر سی مرغ کی درگاہ کی طرف اڑنا چاہیے۔ جب یہ وادی ظاہر ہوتی ہے تو تیرے دل میں سی مرغ تک پہنچنے کی خواہش ایک کی جگہ 1000 درجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر راستے میں آگ بھی آ جائے یا سینکڑوں مصیبت والی وادیاں حائل ہو جائیں
تو उस सी मुर्ग के इश्क में दीवानों की तरह आग पर से उड़ता हुआ चला जाएगा। जब उस शराब में से जरा सी शराब तू चख लेगा तो तमाम दुनिया को भूल जाएगा। तुझे दरिया की तह में प्यासा रहना पड़ेगा और अपनी जान से माशूक का भेद मालूम करना होगा। इस ख्वाहिश और आरज़ू में कि तू उसे यानी सी मुर्ग पहचान ले, तुझे अज़दहे तक से खौफ न खाना चाहिए। अगर तुझे कुफ्र और बदनामी तक उठानी पड़े तो मत घबरा, ताकि तू उस दरवाजा तक पहुंच जाए। और जबकि उसकी कबूलियत का दरवाजा खुल गया तो फिर कुफ्र और ईमान में कोई फर्क नहीं रहता। तू हमेशा उसकी तलब और ख्वाहिश कर और उसके सिवा कोई काम मत कर। वो उस्मान मक्की का हरम काबा में उज़्र करना। उस्मान मक्की ने खाना काबा के हरम में ये खजाना लिखा। उन्होंने कहा कि जब खुदावंद ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को जान बख्शी, जो कि सिर्फ पानी और मिट्टी था, खुदा ने चाहा कि तमाम फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खबर तक न हो। उसने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम के सामने सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने फौरन आदम के सामने सर झुका दिया, लेकिन एक फरिश्ता को ये पाक भेद मालूम हो गया। ये फरिश्ता शैतान था, जिसने सजदा करने से इनकार किया। शैतान ने आकर कहा कि मैं किसी के सामने सजदा नहीं करता। अगर मेरे जिस्म से इस जुर्म में मेरा सर भी उड़ा दिया जाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये गर्दन मेरी गर्दन नहीं है, खुदा ने अता की है। मुझे मालूम है कि आदम का पुतला सिर्फ खाक या मिट्टी का नहीं, इसमें रूह भी है। जब मुझे उसकी जिंदगी का भेद मालूम होगा, उस वक्त मुझे उस सजदा करने में कोई अंदेशा या उज़्र नहीं हो सकता। चूंकि शैतान ने सजदा नहीं किया, उसने उस सर को देखा जो कमीन गाह में बैठा था, यानी खुदावंद ताला ने फरमाया कि ए जासूस, तू इस पोशीदा जगह छुपकर कैसे दाखिल हुआ? यानी तुझे आदम का भेद क्यों कर मालूम हुआ? तूने उस खजाना को क्यों कर देख लिया जो जमीन ने छुपा कर रखा था? मैं तुझे अभी मार देता हूं ताकि तू ये भेद तमाम दुनिया पर जाहिर ना कर सके, क्योंकि जब खजाना लश्कर वालों से छुपाकर बादशाह कहीं पोशीदा करता है, सबसे पहले उस शख्स को मार देता है जिसने इस पोशीदा खजाना को देखा है, और वो शख्स उसका हुक्म मानता है, यानी मर जाता है। अगर मैं इस वक्त तुझे मारूं तो तेरी मौत का किस्सा तमाम दुनिया में मशहूर हो जाएगा। एक शख्स ने खजाना देखा था, इसलिए उसका सर काट दिया गया। शैतान ने कहा कि ऐ खुदा, मुझ गुलाम को मोहलत दे ताकि मैं मुसीबत में मुब्तला बंदा इस बात का इलाज सोच सकूं। खुदा ने फरमाया कि मैं तुझे मोहलत देता हूं, लेकिन तेरी गर्दन में लानत का तौक डाल देता हूं। मैं तेरा नाम झूठ बोलने वाला यानी कज़्ज़ाब रखता हूं, और कयामत तक तुझ पर बेवफाई का इल्जाम रखा जाएगा। इसके बाद शैतान ने कहा कि जब ये पाकीज़ा राज का खजाना यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का भेद मुझे मिल गया, तो फिर मुझे लानत का कुछ खौफ नहीं है। लानत और रहमत दोनों तू ही अता करता है। मेरी हस्ती तो सिर्फ एक गुलाम की सी है और तू बादशाह है। अगर मेरी किस्मत में लानत लिखी है तो मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं। दुनिया में सब चीजें तरियाक यानी आबे हयात नहीं होती, इसलिए मैंने तेरी लानत कबूल कर ली। तेरी लानत कबूल करने वाला मुझ जैसा कोई बंदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सब रहमत ही पसंद करते हैं। अगरचे मैं लानत में गिरफ्तार हूं, लेकिन तूने मुझे अपनी नजरों से गिराया तो नहीं है। इस तरह ख्वाहिश करनी चाहिए अगर तू हकीकत में किसी चीज का तालिब है, और अगर तू तालिब नहीं है तो फिर इस बात का दावा और फख्र करने से क्या हासिल है? अगर तुझे वो यानी सी मुर्ग रात दिन की तलाश के बाद भी नहीं मिल सकता तो ये उसका कसूर नहीं है, बल्कि ये तेरी ख्वाहिश की कमी की वजह से है। शिबली की नज़ा के वक्त बेचैनी की हिकायत। मरने के वक्त शिबली बहुत ज्यादा बेकरार था। उसकी आंखें अगरचे बंद थीं, लेकिन इंतजार कर रही थी। उनकी कमर में हैरत का जन्नार पड़ा था, यानी हैरत में थे और राख के ढेर के करीब बैठे थे। कभी तो उस राख पर रोते थे
اور کبھی اس راکھ کو سر پر ڈالتے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ ایسی موت کے وقت حالت میں کیا آج تک کسی نے زنار پہنا ہے؟ یعنی حیرت اور انتظار میں مبتلا ہوا ہے۔ شبلی نے جواب دیا کہ میں جل رہا ہوں، میں کیا علاج کروں؟ میری جان غیرت اور شرم کے مارے گھلی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے اپنی آنکھیں دونوں جہانوں کے تعلقات سے بند کر لی تھیں، لیکن اب شیطان سے شرم کے مارے میں جلا جاتا ہوں، کیونکہ اس کو خدا کی درگاہ سے لعنتی کا خطاب ملا ہے۔ مجھے اس خطاب پر رشک و افسوس آتا ہے، لیکن شبلی بیچارہ تمام عمر پیاسا اور اس کے غم میں مبتلا رہا۔ اس نے اور لوگوں کو مختلف چیزیں دے دیں۔ اگر بادشاہ کے عنایت کیے ہوئے پتھر اور گوہر میں تو امتیاز کرتا ہے تو حقیقتاً تو مرد نہیں ہے۔ اگر تجھے پتھر سے زیادہ سونا پیارا ہے تو پھر تجھ سے بادشاہ کو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو پتھر یا گوہر سے دوستی یا دشمنی مت کر، صرف یہ یاد رکھ کہ یہ دونوں چیزیں تیرے دوست نے عطا کی ہیں۔ اگر تیرا معشوق مستی کی حالت میں تجھے پتھر بھی مارے تو یہ اس موتی سے بہتر ہے جو تو غیر کے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ حقیقت کی جستجو اور آرزو میں ہر وقت اپنی سینکڑوں جانیں بھی قربان کرنے کو تیار رہے۔ وہ ایک گھڑی کے لیے بھی طلب کے بغیر نہ بیٹھے اور ایک لمحہ کے لیے بھی آرام سے نہ بیٹھے، ہمیشہ طلب و آرزو کرتا رہے۔ اگر ایک گھڑی بھی وہ طلب کے بغیر کھڑا ہو جائے تو وہ شخص مذہب عشق میں مرتد اور کافر کا درجہ رکھتا ہے۔ مجنو کے خاک چھاننے کی حکایت۔ مجنو کو اس کے کسی رشتہ دار نے دیکھا کہ راستہ کی خاک چھان رہا ہے۔ اس نے مجنو سے پوچھا کہ اس طرح کیا چیز تلاش کر رہا ہے؟ مجنو نے جواب دیا کہ لیلا کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تو لیلا کو اس طرح خاک میں سے کیسے ڈھونڈ نکالے گا؟ وہ پاک موتی بلا راستہ کی خاک میں کیوں کر گر سکتا ہے؟ مجنو نے جواب دیا کہ میں لیلا کو ہر جگہ تلاش کرتا ہوں، شاید اسی طرح کسی جگہ مل جائے۔ یوسف ہمدانی کی تقریر۔ یوسف ہمدانی کے اپنے زمانے کے امام اور پیشوا تھے، خدا کے بھیدوں کو جاننے والے اور تمام باتوں سے واقف تھے۔ آنکھ ان سب چیزوں کو دیکھ سکتی ہے۔ دنیا کا ہر ایک ذرہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح ہے کہ اپنے یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتا ہے۔ اس خدا کے انتظار میں انسان کو تکلیفیں اٹھانی چاہیے تاکہ وہ ہستی مل سکے، اور اگر تجھے وہ ہستی نہیں مل سکتی تو اے شخص تو اس بھید کو تلاش کرنے سے دستبردار مت ہو۔ انسان کو طلب کے راستہ میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اہل درد کے لیے صبر سب سے اچھی چیز ہے۔ تجھے صبر کرنا چاہیے۔ اگر تجھے اس کی تلاش ہے، شاید تجھے کسی شخص سے اس کا پتہ مل جائے، اس بچہ کی طرح جو پیٹ میں ہے۔ تو صبر کر کے بیٹھا رہ، تو اپنی ذات سے کبھی باہر مت ہو، کسی دوسرے کا خیال دل میں مت لا۔ اگر تجھے روٹی کی ضرورت ہو تو اپنے جگر کا خون پی لیا کرو، اس پیٹ کے بچہ کی خوراک بھی خون ہی ہوتی ہے۔ بس تجھے اپنے علاوہ دنیا سے اس قدر تعلق رکھنا چاہیے، تو خون جگر پی اور صدر بن کر مردانہ وار بیٹھ تاکہ خدا تیری مشکل آسان کر دے۔ ابو سعید ماہنہ کے قبض کی حکایت۔ قبض صوفیوں کی اصطلاح میں اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب خدا کی طرف سے انوار اور عنایات کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے انسان پر بند ہو جاتا ہے۔ یہ حالت بہت بے چینی اور کرب کی ہوتی ہے۔ شیخ مہنہ پر قبض کی حالت طاری تھی۔ یہ صحرا میں چلے گئے۔ آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری تھے اور دل بے چین تھا۔ آپ نے درد سے ایک بوڑھے دیہاتی کو دیکھا کہ گھاس کا گٹھا باندھ رہا تھا اور اس میں سے نور نکل رہا ہے۔ شیخ اس کے پاس گئے اور سلام کر کے اپنی قبض کی حالت کا اظہار کر دیا۔ جب بوڑھے نے یہ واقعہ سنا تو کہا کہ اے ابو سعید، کہ زمین سے لے کر آسمان تک اگر تمام کو چینے ایک قسم کا اناج سے پر کر دیں، صرف ایک دفعہ نہیں بلکہ سینکڑوں مرتبہ، اور ایک پرندہ اسے سب کے سامنے اس دانے کو 1000 سال کے بعد چکے، اور اگر اس کے بہت مدت کے بعد یہ پرندہ 100 مرتبہ تمام دنیا کا چکر لگائے
तो उस परिंदा को खुदा के दरवाजा की बू तक मालूम नहीं हो सकती। और अबू सईद, तू इस परिंदा से भी ज्यादा दूर है, यानी तुझे परिंदा से भी खुदा की जात का कम इल्म है। तालिबों को सब्र बहुत ज्यादा करना चाहिए, और सब्र करने वाला तालिब हर एक शख्स नहीं हो सकता। जिस तरह के मुश्क नाफा में खून से अलहदा नहीं होता, इसी तरह सच्चा तालिब भी सब पर जाहिर नहीं होता। जब इंसान के अंदर से तलब बाहर निकलती है तो तमाम आसमान खून हो जाते हैं। सच्चे तालिब की आंखों के असर से अगर किसी इंसान को तलब नहीं है तो वो मुर्दा है और वो बेजान जिस्म है। जिस शख्स को खुदा की तलब नहीं होती वो मुर्दार होता है, वो जिंदा नहीं बल्कि दीवार की तरह बेजान है। अगर तुझे तलाश करते करते खजाना और जवाहरात मिल जाएं, तुझे अपनी तलब में और ज्यादा सरगर्म हो जाना चाहिए। जो शख्स खजाने और मालो दौलत से खुश हो गया वो इस मालो दौलत में गिरफ्तार हो जाता है, और जो चीज तेरे रास्ता में रह जाए तो गोया वो चीज बुत है और तू बुत बनाने वाला है, यानी बुतों की तरह ये तेरे दीन में खलल अंदाज होगी। जब तुझे अक्ल व फरासत आ गई, तू आशिक हो गया और इस शराब को पीकर मस्त और मदहोश हो गया, तो सिर्फ शराब के एक प्याला से बदमस्त हो जा और शराब मांग, क्योंकि शराब बहुत ज्यादा है। हिकायत सुल्तान महमूद के एक खाक छानने वाले को देखने की। एक रात सुल्तान महमूद अपनी फौज के हमरा जा रहा था। उसने रास्ता में एक खाक छानने वाले को देखा। उस शख्स ने हर जगह अपने सामने खाक का एक पहाड़ बना लिया था। बादशाह ने जब उसको देखा तो अपने बाजूबंद को उसके खाक के ढेर में डाल दिया और फिर अपना घोड़ा हवा की तरह आगे बढ़ा दिया। दूसरी रात सुल्तान महमूद फिर वापस आया और उस शख्स को इसी तरह अपने काम में मशगूल देखा। सुल्तान ने कहा कि कल जो चीज तुझे खाक में से मिली थी, गोया तुझे तमाम दुनिया का खराज आसानी से मिल गया था, लेकिन फिर भी तू उसी तरह खाक छान रहा है। तू बादशाही कर, क्योंकि तेरा नसीब जाग गया है। खाक छानने वाले ने जवाब दिया कि जो चीज मुझे कल मिली थी और वो जो खजाना मुझे मिला था, क्योंकि मुझे ये दौलत इसी तरह खाक छानते मिली थी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं खाक ही छानता रहूंगा कि शायद और मिल जाए। ऐ शख्स, जब तेरे सामने ये मारिफत का दरवाजा खुले तो इस रास्ता से अपना मुंह मत फेर, ताकि ये रास्ता देख ले। बंद नहीं, तेरी आंखों के सिवा कोई चीज बंद नहीं है। तू मांग, क्योंकि ये रहमत का दरवाजा बंद नहीं है। अगर तू कुछ नहीं मांगता तो ये तेरा अपना कसूर है। उस बेखुद की हिकायत जो खुदा से मांग रहा था और उसको राबिया का जवाब। एक बेखुद यानी मस्त शख्स खुदा से कह रहा था कि ऐ खुदा, अपनी मारिफत और रहमत का दरवाजा मुझ पर खोल दे। राबिया उस वक्त वहां बैठी थी। उसने कहा कि ऐ गाफिल शख्स, ये दरवाजा बंद कब है? इसके बाद वादिये इश्क नमूदार हुई और जो परिंदा भी वहां पहुंचा गोया आग में गर्क हो गया। अस्सलामुअलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।